میں کہ بغیر طہارت کی نماز قبول نہیں ہوتی اور مال حرام سے کیا گیا صدقہ بھی قبول نہیں ہوتا۔ حدیث پاک میں ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لا تقبل صلاۃ بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول، میں کہ بغیر طہارت کی نماز قبول نہیں ہوتی اور مال حرام سے کیا گیا صدقہ بھی قبول نہیں ہوتا۔ اب کوئی شخص نماز پڑھے اور اس کا غسل مثلا ہے، کوئی فرض سا غسل نہیں کیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ایسے ہی اگر نماز پڑھ رہا ہے، اس کا لباس پاک نہیں ہے، یا جسم پہ کہیں نجاست لگی ہے وہ پاک نہیں ہے، یا اس کا وضو نہیں ہے، یا جس جگہ پہ نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ پاک نہیں ہے، تو لہذا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو ایسے ہی فرمایا کہ جو صدقہ کیا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کیا، صدقہ سے مراد صرف یہ نہیں کہ کوئی چیز جس طرح عام طور پر لوگ گوشت پکڑا کہ غریب کو دے دیا یا کہ قبرستان میں پھینک دیا، نہیں، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں چیز دی جاتی ہے وہ صدقہ شمار ہوتی ہے۔ مثلا آپ مسجد کی خدمت کرتے ہیں، علماء دین کی خدمت کرتے ہیں، فقراء مساکین کی، بیواؤں کی، یتیموں کی، مساکین کی، یہ سب صدقات میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، یا ویسے ہی لوگوں کو کھانا بانٹ دیتے ہیں وہ بھی صدقہ میں۔ تو حضور نے فرمایا کہ جو مال حرام ہے اس سے کیا گیا صدقہ وہ بھی قبول نہیں ہوتا۔ تو مال حرام جو ہے، اس میں علماء کرام نے لکھا اگر حرام قطعی ہے، یعنی ایک تو ہے کہ کسی مال کے بارے میں شک ہے کہ یہ اس میں مال حلال ہے حرام، ایک قطعی طور پر جو حرام مال ہے، مثلا سود کا پیسہ ہے یا رشوت کا پیسہ یا چوری کیا ہوا پیسہ ہے یا حرام ذریعے سے کمایا پیسہ، تو وہ حرام میں قطعی کو اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے راستے میں ثواب کی نیت سے دے گا تو لہذا اس پہ تو علماء نے فرمایا کہ وہ کافر ہو جائے گا، کفر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاکیزہ ہے اور وہ پاک مال کو ہی قبول فرماتا ہے، خود بھی پاک ہے، تو اس کی بارگاہ میں جب کھڑے ہوں تو انسان کا جسم بھی پاک ہو، انسان کا لباس بھی، کپڑے بھی پاک ہو۔ اور ایسے ہی اسی طرح اگر مال جو ہے، مال بھی ہے کہ اس کے راستے میں خرچ کرنا، یہ بھی مالی ایک عبادت ہے۔ اگر جو مال کے ساتھ عبادت کر رہا ہے، یعنی مال اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، تو مال بھی پاکیزہ ہونا چاہیے۔ اگر کسی کا مال پاکیزہ نہیں ہے تو اگر وہ مثلا ہے کہ رشوت والا مال ہے، یا کوئی مثلا فلمیں ڈراموں سے کمایا مال ہے، یا کوئی گانے وغیرہ لوڈ کر کے، یا کوئی اسی طرح کمایا مال ہے، اور ایسے ہی کہ مثلا کہ حرام ذریعے سے کمایا ہے، یا مثلا کسی کا مال چھینا، یا وراثت میں سے جس کا حق بنتا تھا اس کو حق نہیں دیا، یہ سب مال حرام ہے۔ اور پھر مال حرام سے کوئی قربانی کرے گا، بہت خوبصورت جانور خریدا، اچھا جانور، وہ قربانی قبول نہیں ہے۔ مال حرام سے مسجد کی تعمیر کرے گا، وہ قبول نہیں ہے۔ مال حرام کو غریبوں پر خرچ کرے گا، وہ قبول نہیں ہے۔ تو مال جو حرام ہے وہ اس کے سے کیا گیا صدقہ قبول نہیں ہے۔ ایسے ہی مال حرام سے کیا گیا حج وہ بھی قبول نہیں ہے۔ تو حج کی ادائیگی سے پہلے بھی جو جائیں تو مال جو ہے وہ پاک ہونا چاہیے، انسان کا ویزا، ٹکٹ وغیرہ، جو اس کے لباس وغیرہ، جو کھانے کے لیے جو زادہ ساتھ لے کے جا رہا، وہ سارا کا سارا حلال ہونا چاہیے، حرام نہیں ہونا چاہیے۔ اگر مال حرام ہے، رشوت کا پیسہ ہے، سود کا پیسہ ہے، یا کاروبار کر رہا ہے تو اس میں کئی لوگوں کو اس نے دھوکہ دیا ہے، دھوکے کے ساتھ کمایا ہوا مال ہے، یا مثلا غلط چیزیں بیچ کر اس نے مال کمایا ہوا مال ہے، یا وراثت کا مثلا پیسہ ہے اور اپنی بہنوں کا، بھائیوں کا، دیگر اس نے پیسہ کھایا ہوا، پیسہ ہڑپ کیا، ان کو نہیں دیا، تو مال حرام ہو بھی اس میں پھر بندہ حج کرنے کے لیے جائے تو ایسا کیا گیا وہ حج ہے وہ بھی قبول نہیں ہوتا ہے۔ تو حج پہ جانے کے لیے بھی جو مال لے کر جائیں وہ حلال ہونا چاہیے، کیونکہ حج ایک عظیم عبادت ہے، تو اور اس پہ جو بھی خرچ کیا جائے گا وہ حلال ہوگا تو وہ حج قبول ہوگا۔ اگر مال حرام ہے تو لہذا اس سے کیا گیا حج بھی وہ قبول نہیں ہوتا۔ حدیث پاک میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب حج کرنے والا پاکیزہ کمائی لے کر نکلتا ہے، یعنی جو اس کے لباس، کھانا پینا، ویزا، ٹکٹ وغیرہ، جو اخراجات جتنے بھی اس کے پاکیزہ حلال مال سے ہوتے ہیں، تو وہ جو بندہ رکاب میں پاؤں رکھتا ہے، پہلے ہوتا ہے نا اونٹوں پہ گھوڑوں پر سفر کیا جاتا ہے تو لہذا اس پر اوپر جو زین بنی ہوتی ہے، رکاب بنی تو اس پہ پر، اب تو لہذا وہ ذرائع آمد و رفت نہیں، اب تو گاڑیاں، ہوائی جہاز وغیرہ، تو اب یہ سمجھ کہ جیسے بندہ وہ حج کے ارادے سے نکلتا ہے اور گاڑی میں قدم رکھتا ہے اور پڑھتا ہے لبیک اللہم لبیک، جب وہ کہتا ہے تو حضور نے فرمایا کہ آسمان سے ایک ندا کرنے والا ندا کرتا ہے، پکارتا ہے، کہتا ہے کہ تیرا مال جو ہے وہ پاکیزہ ہے، تمہارا زاد راہ بھی پاکیزہ ہے، لہذا فرماتا کہتا ہے کہ تمہارا سفر بھی جو ہے، سفر خرچے یہ حلال ہے، تو لہذا تمہارا حج بھی قبول ہے اور تمہارا لبیک کہنا بھی قبول ہے۔ اور ایسے جو شخص جس کا مال حلال نہ ہو اور اس نے تیاری تو بڑے اچھے طرح سے کی، بڑے اچھے سوٹ، بڑے اچھے مثلا اس نے ایک بیگ وغیرہ تیار کیے اور ٹینشن ہو کر نکلا،
اور جب وہ گاڑی میں قدم رکھتا ہے، سواری پر قدم رکھتا ہے اور پڑھتا لبیک اللہم لبیک، تو آسمان سے ندا کرنے والا ندا کرتا پکارتا ہے کہ تمہارا لبیک کہنا قبول نہیں ہے، اور تمہارا زاد راہ بھی حرام ہے، اور تمہارا جو خرچ ہے وہ بھی حرام ہے، لہذا تمہارا حج بھی قبول نہیں ہے۔ تو لہذا جو مال حرام ہو تو لہذا سے بچنا چاہیے۔ مال حرام سے کیا گیا جو صدقہ قبول نہیں ہے، اور مال حرام سے کیا گیا حج بھی وہ بھی قبول نہیں ہے۔ تو اس میں جب اللہ تعالیٰ کے گھر میں جانا ہے تو اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر، اور جو خرچ لے کر جانا وہ بھی پاکیزہ ہونا چاہیے، تاکہ اس کا حج قبول ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔